اللہم صلی علی محمد النبی المی و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ جی انکل السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہم حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ ان کی لکھی ہوئی کتاب انوار التنزیل، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب 1 جون 1971 کو نکلی تھی، پبلش ہوئی تھی، اور اس کتاب میں قرآن کی ہدایت ہے عام آدمی کے لیے۔ ہر سورہ میں جو ہدایت ہے یہ حضرت جی نے لکھی ہے آسان کر کے، کہ تھوڑے سے ہی لفظوں میں سارے اس پورے سورہ کی جو سنopsis ہے وہ سمجھ میں آ جائے کسی کو بھی جو بھی ایک بار یہ کتاب پڑھے۔ تو یہ کتاب ہم حضرت آفتاب اقبال احمد ان کے ساتھ میں ترجمے کے ساتھ میں اردو میں پڑھ رہے ہیں۔ جی انکل آپ بسم اللہ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج اس کی 14ویں منزل ہے جی، 14th، اور اس میں سورہ حج اور سورہ مومنون، یہ دو صورتیں ہیں، ان کے تلخیص خلاصہ۔ سورہ حج کا مرکزی مضمون انسان کی فلاح اور کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ رب سے بندے کا تعلق درست ہو جائے اور مرتے دم تک قائم رہے۔ یعنی دو باتیں جی، ایک رب اور بندے کا تعلق بن جائے اور بالکل صحیح بنے، اور دوسرا اس میں ٹارگٹ کیا ہے کہ مرتے دم تک وہ قائم بھی رہے۔ اس میں 3 جماعتوں کو خطاب کیا گیا۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، یعنی جو صورت میں اللہ پاک نے جو خطاب فرمایا وہ مشرکین مکہ کو، تو فرمایا تم ما ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے شرک پر ڈٹے ہوئے ہو اور توحید سے بدکتے ہو۔ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، اہل ایمان کو ایذائیں دی، ان کو کعبہ کی زیارت سے روکا، حالانکہ تم کعبہ کے مجاور ہو، مالک نہیں ہو۔ یہ تمہاری مختصر فرد جرم ہے، تمہیں ان جرائم کی سزا بھگتنا پڑے گی، انجام سوچ لو۔ نمبر 2 ان کمزور مسلمانوں سے خطاب ہے جو امن اور آسائش کی حالت میں تو اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، مگر جب ایثار کا وقت آتا ہے تو اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا یہ روش درست نہیں۔ آرام اور تکلیف، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر تم آرام اور عزت پاؤ گے؟ پورے خلوص سے اسلام کو قبول کرو۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ان مسلمانوں کو اس طرح ان کے لیے یہ احکامات ہیں جو مسلمان کمزور، جو جب انہیں کوئی فوائد ملے تو اسلام، جب ذرا سی آزمائش آئے تو اسلام سے پرے پرے ہٹ کے سوچنا شروع کرتا ہے، پرے پرے ہٹ کے اسے اپنی جان بچانا کی فکر لگنا۔ تیسری تھے مخلص اہل ایمان۔ فرمایا کعبہ کی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عصر نو تیار کر کے اعلان فرمایا تھا کہ ہر شخص اس کی زیارت کر سکتا ہے۔ اب مشرکین مکہ کعبہ کے مجاور بن بیٹھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیرووں کو کعبہ کی زیارت سے روکتے ہیں۔ دیکھو جب تمہیں کعبہ کا انتظام کرنے کا موقع ملے تو حضرت ابراہیم کی روش پر چلنا۔ اب مسلمانوں کو قریش کے مظالم کا جواب دینے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے کی اجازت۔ یعنی یہ اس صورت میں جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو احکامات عطا فرمائے، اس سے پیشتر یعنی دفاعی اقدامات کا حکم تھا، لیکن ان کے ساتھ جارحانہ انداز میں ان کو جواب دینے کا حکم نہیں تھا۔ تو
یہاں اللہ پاک نے مسلمانوں کو اپنا خود ان کے مظالم کا جواب دینے کی بھی طاقت کا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، اور بشارت ملی کہ تمہیں حکومت مل کر رہے گی، اسلامی طرز حکومت کے آداب سیکھ لو۔ آپ اسلامی حکومت کے آداب کیا اس آیت میں اس صورت میں بیان کیے گئے، اس کا مختصر فریم ورک، اقتدار سے اس طرح کام لینا کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں کے دلوں اور دماغوں میں اتر جائے، وہ یوں کہ نماز کی پابندی خود کرنا، دوسروں سے نماز کی پابندی کرانا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، نیک کاموں کی تلقین کرنا، ترغیب دینا اور نیکی پھیلنے کے مواقع فراہم کرنا، برائی اور بے حیائی سے دوسروں کو روکنا اور برائی ہرگز نہ پھیلنے دینا، ہر کام میں آخرت کی جوابدہی کا خیال رکھنا، یہ سب اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں۔ اب یہاں میں چند گزارشات اپنے طور پر اپنے سننے والوں کو اس میں یہ بیان کر دوں کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو اللہ کے احکامات جو قرآن میں جو مختصر اس میں سے یہاں بیان ہوئے، لیکن انہی کی آگے سب سیکشنز یا ڈیٹیلز میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ پاک اگر کسی بندے کو حاکمیت دے یا درجہ حاکمیت میں رکھے تو وہاں اس اپنی حاکمیت کے مقدار کے حوالے سے وہ پوری طرح منصف بن کر رہے۔ اب جیسے ایک فیملی ہے، ایک گھر ہے، اس میں ایک مرد کو اللہ پاک نے اس درجے میں اپوائنٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے گھر کا وہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اس کو اس ایک لمیٹڈ زون میں اللہ پاک نے اسے ایڈمنسٹریشن کا اختیار دیا ہے کہ اس کو ایڈمنسٹریٹر اللہ نے مقرر کیا۔ اب وہ اس یونٹ کا کمانڈ اس طرح کرے کہ خود بھی قانون کا پابند ہے وہ، اور اپنے زیر جتنے افراد ہیں اس کے انہیں بھی اللہ کے قوانین کی پابندی پر سکھائے بھی، ترغیب بھی دے اور انہیں تیار بھی کرے اس طرح کہ وہ آسانی سے اس کو کر سکے۔ تو ان پر اگر ضرورت پیش آئے تو ان کے اوپر وہ اپنی کمانڈ کا بھی استعمال کرے، کیوں کہ کسی طرح سے بھی برائی اور بے حیائی کو روکنا یہ بھی ایڈمنسٹریشن کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تو یاد رکھیں، اسی طرح جب حکومت ملے تو جتنے انسانوں پر اسے حاکم بنایا جائے، یعنی اس کا دائرہ جتنا بڑھا دیا جائے اس کی حاکمیت کا یا اس کی ایڈمنسٹریشن کا، تو وہ ہر اس اپنے دائرے میں جتنا دائرہ اس کو کسی کے نصیب میں ہو اس میں اس کو مکمل یہ ساری چیزیں، نیک کاموں کی تبلیغ کرنا، نیک کاموں کے لیے دوسرے کو راغب کرنا، اور راغب کرنا ایک سٹیپ ہے، اور میک شور کرنا کہ اگلے وہ کریں یہ دوسرا سٹیپ ہے اس کے اوپر۔ یہ اس ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اسی طرح برائی اور بے حیائی سے بچنے کی ترغیب دینا یہ ایک سٹیپ ہے، اور دوسرا سٹیپ اس سے اوپر کا ہے کہ اگر کوئی بے حیائی اور بے شرمی اور برائی کی طرف کوئی پھر بھی آپ کی وہ ترغیب سے متاثر نہیں ہوتا اور چلتا ہے، تو پھر اس کو اس اپنے ایڈمنسٹریٹو پاورز کے ساتھ اس کو روکنا کہ معاشرے میں وہ نہ پھیلے، نہ معاشرے میں پھیلے، نہ ایک گھر میں ایک یونٹ کا اگر وہ انچارج ہے تو اپنی اس یونٹ کے اندر ہی سے اس کو امپلیمنٹیشن کرے، ان رولز ریگولیشنز کی جو اس کو بھی پابند کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی پابند کرتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرے، یہ نہیں کہ کمانڈ کی شوق میں وہ کسی کے حقوق اور فرائض میں سے کچھ تبدیل کر دے، نہ، جو اللہ نے حقوق اور فرائض رکھے ہیں ان کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے انسانوں کے لیے قوانین رکھے ہیں
ان قوانین کو اسی طرح مینٹین کیا جائے، اسی جذبے سے مینٹین کیا جائے. اور یہ سب آخر میں پھر تھا ہر کام میں آخرت کی جواب دہی کا خیال رکھنا. آخرت میں یہ بات رکھنا کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے یہ جان لے کہ میں کوئی خود مختار ہستی نہیں ہوں، میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حج کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اور پھر اس کے بعد حضور کے جو متبعین ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خصوصاً حضرت فرمایا کرتے تھے اچھا بھائی یمن کے لوگ کھڑے ہو جاؤ حج کے دوران. ہاں جی جو یمن سے آئے ہو کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. ہاں جی آپ سارے بتاؤ. پھر آپ ان کو بٹھا دیا. پھر پوچھا اچھا تو تمہارا یہ گورنر ہے کھڑا ہے تمہارے سامنے، تم بتاؤ گے تمہارا گورنر کیسا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہے، تم لوگ اس کی ورکنگ سے مطمئن ہو. تو وہ احتساب امیر المومنین ان اپنے گورنرز کا احتساب سرے عام سب کے سامنے کرتے. اور پھر آپ لوگوں نے وہ بھی واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا احتساب ایک بدو کر رہا ہے. کہتا جناب یہ تو باتیں باقی سب ٹھیک ہے، آپ بتائیں یہ مال غنیمت میں ایک چادر ایک بندے کو ہاتھ آئی، آپ نے اس چادر کی قمیض پہنی ہوئی ہے اور یہ قمیض ایک چادر سے بن نہیں سکتی. آپ ماشاء اللہ حضرت عمر کا ٹھیک ٹھاک تھا جی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آپ کو دو چادروں میں آپ نے اپنی قمیض کس طرح بنوا لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین 26 لاکھ مربع میل کے فاتح ہیں، وہ خود اپنا جواب سرے عام پبلک میں دے رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے پر سوال کرنے والے. تو اگر حاکمیت کے درجے میں کسی کو جگہ مل جائے، کسی بھی درجے کی حاکمیت، تو وہ یہ نہ خیال کرے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی جواب طلب کرتا ہے تو یہ بھی نہ خیال کرے کہ کیوں اس کو ہمت کیسے ہوئی کہ میرے اوپر سوال کرے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا. حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ کھڑے ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جواب دو اس بات. وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل صحیح بات، ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک چادر میرے ابا کو ملی تھی، میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی کہ آپ اس سے ملا کے اپنی قمیض سلوا بنوا لیں. تو وہ دوسری چادر جو ہے وہ انہوں نے نہیں، وہ میری چادر جو میرے حصے کی چادر تھی وہ میں نے. تو یہ ہے وہ آخرت کی جواب دہی کا خیال، اور یہ ہے پبلک میں قابل احتساب ہونا ایڈمنسٹریٹر کا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا کچھ ایڈمنسٹریٹر تھا اس وقت، امیر المومنین تھے، 26 لاکھ مربع میل کے فاتح تھے، کتنے جرنیل ان کے انڈر تھے، کتنی کمانڈ تھی ان کی ایریا میں. براعظموں تک پہنچا ہوا تھا اسلام، کئی براعظموں کو ٹچ کر رہا تھا، لیکن قابل احتساب بھی تھے اور قابل جواب دہی بھی تھی، عوام میں پبلک میں بھی اور اللہ کے حضور میں بھی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، چونکہ آپ کو باقاعدہ وہ حملہ ہوا تھا، 3 دن آپ خنجر سے حملہ کیا تھا اور آپ کو زخمی تھے اور 3 دن آپ اس میں زندہ رہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ امیر المومنین اپنا چن لو. تو جو امیر المومنین کی لسٹ بنائی گئی جو امیدواروں کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی تھا، کیونکہ وہ بھی کوالیفائی کرتے تھے اس لسٹ کے مطابق. تو سب سے پہلے جب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی لسٹ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام اس میں سے کاٹ دیا. فرمایا عمر کی میدان محشر میں جواب دہی کے لیے عمر کی یہ جو یہ حکومت کا امیر المومنین بننے کا جو ذمہ داری ہے، یہ اگر عمر اس کا جواب دہی کر سکا تو یہ اس کے خاندان کے لیے یہی بڑی خیر کی بات ہے. اس کے عمر کے خاندان کو اور کسی دوسرے احتساب میں جانے کی تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے. وہ ایک اسی کے اگر جواب دہی کر کے اب فارغ ہو گئے تو ہم کامیاب ہوں گے، یہی کافی ہے. عمر کے خاندان کے لیے جواب دہی ایک عمر کی اپنی جو حکومت ہے یہی کافی ہے. تو یاد رکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ادھر عوام کے اندر بھی احتساب جواب دہ ہیں
اور ادھر اللہ کے سامنے بھی جواب دیا، اس جواب دہی کا بھی فکر، اس جواب دہی کا فکر۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو اس سورہ حج میں اقتدار سے متعلق، میں اگر ان کو دوبارہ پڑھ لوں تو اس لیے کہ اب آپ اس کو، آپ ہر بندہ اپنے حیثیت کے اوپر بھی دیکھے، یہ سارے احکامات اس کے لیے بھی ہیں۔ اقتدار سے اس طرح کام لینا کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں کے دلوں اور دماغوں میں اتر جائے، اور وہ یوں کہ نماز کی پابندی خود کرنا اور دوسروں سے پابندی کرانا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، نیک کاموں کی تلقین کرنا، ترغیب دینا، نیکی پھیلنے کے مواقع فراہم پیدا کرنا، برائی اور بے حیائی سے دوسروں کو روکنا اور برائی ہرگز نہ پھیلنے دینا، ہر کام میں آخرت کی جواب دہی کا خیال رکھنا، یہ سب اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی وہ مسئول ہے، اور ہر بندے سے اس کے تحت جو رعایا ہے اس کا سوال کیا جائے گا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کا حکم ہے کہ بھئی ہر بندہ تم میں سے ایک سٹیٹس ضرور رکھتا ہے، وہ جو بھی سٹیٹس اس کا ہے، اس سٹیٹس میں کچھ اس کے اوپر ہے، کچھ اس کے نیچے ہے، جو اس کے نیچے ہے ان ساروں کی جواب دہی آپ کو آخرت میں کرنی ہے، ہر بندے۔ یہی بات ہے۔ آگے جی سورہ مومنون ہے جی، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں جی۔ مرکزی مضمون سورہ مومنون کا تعلق باللہ کی درستی اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ جن لوگوں کا تعلق اپنے رب سے درست ہو جائے اور ان میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا ہو جائے، ان کے اوصاف یہ ہوتے ہیں۔ کیا جی؟ نمبر 1، پوری یکسوئی اور عاجزی سے نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، عصمت و عفت کی حفاظت، امانت اور دیانت اور عہد کا پاس کرنا، جو وعدہ کسی سے کیا اس کو پورا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر توحید اور آخرت کی جواب دہی پر یقین رکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر تمہارا اپنا وجود اور کائنات کا پورا نظام گواہ ہے۔ تمام انبیاء یہی دعوت دیتے آئے ہیں۔ تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو نبی کی دعوت دل سے قبول کرو اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور کا اتباع، مگر تم الٹے اعتراضات کرتے ہو۔ ایسے اعتراض پہلے انبیاء پر بھی نادان لوگ کرتے آئے ہیں، اور انبیاء کی دعوت جاری رہی ہے اور اعتراض کرنے والے تباہ ہوئے۔ گزشتہ اقوام کے حالات دیکھ لو، شاید تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ ان قوموں کو اپنی دولت، اقتدار، قصد اولاد پر ناز تھا، مگر جب ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز انہیں نہیں بچا سکی۔ وہ لوگ ایک اور غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ اگر ہم اللہ کے چہتے اور پسندیدہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ دولت اور اقتدار کیوں ملتا۔ اس کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ دولت اور اقتدار اللہ کا محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو قانون تکوینی کے ماتحت ہوتا ہے۔ غور تو کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ دولت کے نشے نے ہی انہیں خدا سے دور کیے رکھا۔ یہ قوم، یہ تو وبال ثابت ہوا۔ آج عرب کے معززین اور قریش کے لیڈر بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو غالب ہیں۔ قریش کے لیڈر بھی یہی سمجھتے تھے، عرب کے معززین بھی سمجھتے تھے غالب ہم ہیں، اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو ہم پھر تو غالب کس لیے ہیں؟ ہم غالب اس لیے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اب مجھے یاد ہے ہمارے ملک کا بھی ایک سربراہ جو شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، تو اس کو صرف یہ فخر تھا کہ میں بیت اللہ شریف کے چھت پر چڑھ کر میں نے اللہ اکبر کہا، اور اگر میں اللہ کو، اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کا مقرب ہے تو اس کو یہ توفیق ملی نا، اس کو یہ اجازت ملی کہ وہ بیت اللہ کے چھت پر ان کو چڑھنے دیا گیا، اور چڑھ کر اس نے وہاں اللہ اکبر کہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مجھے 11 سال اگر مجھے حکومت ملی ہے تو اس کا مطلب میں اللہ کا برگزیدہ ہوں، تو
تو یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو شیطان انسانوں کے ذہن میں ڈال دیتا ہے. کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی کو کوئی ترقی مل جائے، کسی کو کسی دوسرے لوگوں پر برتری نصیب ہو جائے، تو وہ اس کو اپنی ذاتی کمال نہ جانے، وہ یہ جانے کہ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، اور اللہ کے سامنے جھکے. اور جو اس کے نیچے لوگ آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اس کی محبت اور ان کی فلاح مطلوب اور مقصود ہو اس کے دلوں میں، ان پر وہ حاکمیت کا روب نہ جمائے. بس یہ وہ بات، کام ان سے لینا اور بات ہے، اور ان پر اپنی ذاتی حاکمیت کا روب جمانا یہ دوسری بات ہے. تو پھر آگے فرمایا، حضرت نے لکھا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ مخالفین جو چاہے کرتے رہے، آپ اپنا کام کیے جائیں اور پوری دل جمی سے باطل کا مقابلہ کرتے رہیں. ایک دن آئے گا کہ حق کے دشمنوں کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ حق کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے. تو یہاں تک یہ خلاصہ تھا سورہ مومنون کے احکامات. اب جی آگے یہ منزل ہے 15 اس میں سورہ نور اور شعراء تک، اس میں سورہ نور ہے، سورہ فرقان ہے، اور اس طرح سورہ شعراء ہے، یہ اس منزل میں. تو سورہ نور پڑھتے ہیں جی. سورہ نور کا مرکزی مضمون مسلم معاشرے کی اصلاح اور اس کا ارتقاء، یعنی اس کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، ترقی کیسے دے گی. ہر مسلم فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے. اس کی غفلت یا بے تدبیری سے معاشرے میں خرابیاں پیدا نہ ہونے پائیں. اگر کسی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو جائے تو اصلاحات کی کوشش کرنی چاہیے. اسلام کا اصلاحی پروگرام یہ ہے، اصلاح کا جو پیغام ہے یا پروگرام ہے وہ یہ ہے. نمبر 1، زنا کو سورہ نساء میں معاشرتی جرم قرار دیا گیا تھا، اب اسے فوجداری جرم قرار دیا اور اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی. نمبر 2، بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاطعہ، جسے سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں، کا حکم دیا. نمبر 3، کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگانے والے کے لیے 80 کوڑے کی سزا مقرر کی. نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو بہتان باندھا تھا اس کی تردید کی گئی اور بتایا کہ افواہوں پر یقین نہ کیا بلکہ ایسے حالات میں سوچا کرو کہ الزام لگانے والا کون ہے اور کس پر الزام لگا رہا ہے. نمبر 5، افواہیں پھیلانے والے، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والے قرار واقعی کے سزا کے مستحق قرار دیے. نمبر 6، حکم دیا کہ کسی کے گھر جاؤ تو صاحب خانہ سے اجازت لے کر اندر جاؤ. نمبر 7، عورتیں اور مرد تمدنی کام کاج کے سلسلے میں احتیاط کریں کہ نامحرم اچانک سامنے آ جائے تو نگاہ نیچی کر لیں، کیونکہ تانک جھانک سے جنسی جذبات ابھرتے ہیں. نمبر 8، عورتیں بن سور کے گھر سے باہر نہ نکلیں اور نامحرموں کے سامنے بناؤ سنگار کر کے نہ جائیں. نمبر 9، اندھے، اپاہج، بیمار وغیرہ معذور لوگ کسی کے ہاں بلا اجازت کوئی چیز کھا لیں تو وہ چوری یا خیانت نہ سمجھی جائے. نمبر 10، معاشرے میں مرد اور عورتیں بن بیائے نہ بیٹھے رہیں. نمبر 11، قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کو حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا پی سکتے ہیں. 12، منافق لوگوں سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی. نمبر 13، ان تمام ہدایات پر بندگی رب اور اطاعت رسول کی نیت اور جذبے سے عمل کرو اور نبی کے مقام اور منصب کو پہچانو. عام آدمیوں کی طرح ان سے مخاطب نہ ہوا کرو اور حضور کی اطاعت اور محبت کے جذبے کے ساتھ کرو. حضور کی اطاعت محبت کے جذبے کے ساتھ کرو، یعنی صرف ایک ہے حضور کی اطاعت،
ایک ہے حضور کی اطاعت محبت کے جذبے کے ساتھ. تو یہ دس از واٹ اٹ از ریکوائرڈ. آگے جی سورہ فرقان. سورہ فرقان جو ہے اس میں توحید، رسالت اور قرآن مجید پر کفار مکہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب ہے. نمبر 1، معبود اور رب تو وہی ہے جو خالق بھی ہے، مگر تمہاری حماقت کا کیا ٹھکانہ کہ جو بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کو معبود بنا لیتے ہو. نمبر 2، تم کہتے ہو قرآن تو بس قصے کہانیاں ہیں. یہ نہیں، قرآن تو مکمل ضابطہ حیات ہے اور قیامت تک تمام دنیا کے لیے. نمبر 3، تم کہتے ہو یہ عجیب رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے. اگر یہ نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ اس کے آگے آگے منادی کرتا جاتا اور یہ بہت بڑا سرمایہ دار یا جاگیردار ہوتا. ان میں سے کوئی بات معقول نہیں. اہل ایمان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ قرآن کا دامن چھوٹنے نہ پائے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیں کہ الہی میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آخر میں مخلص بندوں کے اوصاف بیان فرمائے جو توحید اور رسالت پر سچے دل سے یقین رکھتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ان کی نمبر 1، ان کی رفتار کا انداز شریفانہ ہوتا ہے، مفسدوں اور فرعونوں کی طرح اکڑ کر نہیں چلتے. نمبر 2، وہ بدتمیز اور بےہودہ لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. نمبر 3، ان کی راتیں اپنے رب کی عبادت میں گزرتی ہیں، عیاشی میں، ناچ گانوں میں اور ڈاکے چوری میں، گپ شپ میں نہیں گزارتی. نمبر 4، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. نمبر 5، وہ زنا نہیں کرتے. نمبر 6، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. نمبر 7، ان کی معاشی زندگی متوازن ہوتی ہے، نہ فضول خرچ ہوتے ہیں، نہ کنجوس اور بخیل. نمبر 8، وہ بےہودہ مشغلوں کے پاس سے یوں گزر جاتے ہیں جیسے ایک نفیس مزاج آدمی غلاظت کے ڈھیر سے پاس سے گزر جاتا. نمبر 9، وہ ایسے سنگ دل نہیں ہوتے کہ اللہ کے احکامات سن کر ٹس سے مس نہ ہو. نمبر 10، وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی دنوی اور آخروی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. یہ وہ مختصر احکامات تھے جو اس سورت میں سورہ فرقان میں بیان ہوئے. اب سورہ شعراء. مرکزی مضمون اللہ کے باغیوں اور انبیاء کے باغیوں کا انجام اس دنیا میں تباہی اور آخرت میں رسوائی ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ ان ضدی لوگوں کے ایمان نہ لانے پر غم میں نہ گلیں. طالب حق کے لیے تو خدا کی زمین ہر جگہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ضدی لوگ طالب حق نہیں ہوتے. اس لیے ان نشانیوں کے علاوہ انبیاء کے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے. یہ کوئی نئی بات نہیں. ایسے لوگ تو انسانی تاریخ کے ہر دور میں ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کو حق کی دعوت دی. اس نے معجزہ طلب کیا مگر معجزہ دیکھ کر بھی حق کی دعوت کو ٹھکرا دیا. قوم نوح علیہ السلام نے اپنے محسن کا مذاق اڑایا. قوم عاد، ثمود اور صالح علیہ السلام نے حق کی آواز دبانے کی صالح علیہ السلام ان کی قوموں نے آپ اپنے انبیاء کے حق کی آواز دبانے کی کوشش کی. قوم لوط علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام نے اپنے محسنوں کی بات انسنی کر دی. یہ ساری قومیں تباہ ہوئی اور ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں گرفتار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے کوئی فیصلہ کن نشانی دکھلانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ قرآن ہی کو دیکھ لو، یہ تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے. کیا یہ شعر ہے یا کاہن کی تقریر ہے یا جادوگر کا کلام ہے؟ تم بڑے نقاد ہو. اگر تنقید کا حق ادا کرو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی تصنیف نہیں. یہ ابدی ہدایت نامہ ہے.
اگر تم اس کتاب ہدایت کا انکار کرتے رہے تو اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔ گزشتہ اقوام کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، اس کی روشنی میں اپنا انجام سوچ لو۔ یہاں تک سورہ شعراء کے احکامات۔ آگے کی منزل 16ویں ہے، اس میں سورہ نمل۔ سورہ نمل اس سورت کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتا ہے جب ان کی گستاخی، نافرمانی یا شوخی اور غفلت انتہائی صورت اختیار کر جاتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تاکہ ایسی بیکار مخلوق کی تباہی کے بعد باقی انسانیت کی روحانی زندگی محفوظ ہو جائے۔ جس طرح ماہر سرجن اس وقت نشتر لگاتا ہے جب تھوڑا پک جاتا ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان رکھتی ہے، مگر اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن میں بنیادی طور پر دو وصف پائے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید اس کائنات کی جو بنیادی حقائق بیان کرتا ہے ان پر ایمان لائیں۔ دوم یہ کہ مان لینے کے بعد عملی زندگی میں پورے خلوص سے اس کی تعلیمات کی پیروی کریں۔ اور اس کتاب میں دور رکھنے والی چیز صرف یہ ہے کہ انسان آخرت کے عقیدے پر یقین نہ رکھے اور آخرت کی جوابدہی سے بالکل بے نیاز ہو جائے، بھلا جسے گمان ہو کہ وہ جو کچھ کرتا رہوں کوئی پوچھنے والا نہیں تو وہ اخلاقی پابندیاں کیوں برداشت کرے گا۔ جو لوگ آخرت کی جوابدہی کا صبر نہیں کرتے وہ لذت پرستی میں اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ان کا پلٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کے قانون امحال کے تحت ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے رب کی بغاوت میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ فرعون، اس کی قوم کے سردار، قوم ثمود، قوم لوط علیہ السلام وغیرہ سابقہ اقوام میں آخرت پر یقین نہیں رکھتی تھی، اس لیے کوئی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اپنے محسن انبیاء کے سامنے اکڑتے ہی رہے اور خدا کی بغاوت کے راستے پر اس بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتے چلے گئے۔ آخر عذاب الہی پر آ گیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی دیکھو، دولت، حکومت، اقتدار اور یہ عالم کہ مکے والے اس کا خواب بھی نہیں دے سکتے، مگر ان کے دل میں آخرت کی جوابدہی پر یقین موجود تھا، اس لیے تکبر اور غرور کا وہاں نشان تک نہیں ملتا، بلکہ اطاعت بندگی اور خلوص قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس ہر بات سے ٹپکتا ہے۔ پھر ملکہ سبا کی زندگی دیکھو، دولت تھی، حکومت تھی، اس پر ناز تھا، مگر جب اس پر حق واضح ہو گیا اور یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ ایک روز خدا کے حضور میں اپنی ہر حرکت کا جواب دینا ہے تو اس کی زندگی کا انداز ہی بدل گیا۔ شرک اور خواہشات کی غلامی، تکبر اور غرور سب جاتے رہے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ مان کر رہنے کا سلیقہ آ گیا۔ اس نے اللہ کے قانون امحال سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی اصلاح کر لی، نتیجہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اب کفار سے خطاب ہوتا ہے کہ کائنات میں رب العالمین کی قدرت اور صفت کے نمونے دیکھو اور بتاؤ کہ تمہارا کوئی معبود اور دیوتا یہ قدرت رکھتا ہے، مگر تمہارا اصل مرض انکار آخرت ہے۔ اس کے باوجود ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیرو دین کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ آگے یہاں تک یہ سورت ختم ہوئی اور اس کے بعد سورہ قصص۔ اس سورہ میں منصب نبوت اور اہل حق کے دور کے متعلق چند حقائق بیان، تاہم مسلمان مصائب سے گھبرا نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے عجیب و غریب ذرائع فراہم کرتا ہے۔ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی اور انہیں کے ہاتھوں اس کی حکومت کا تختہ اٹھوایا۔ نبوت کوئی شادمانوں اور جشنوں کے ساتھ نہیں ملا کرتی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں سفر کر رہے ہیں اور نبوت کا منصب مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے بغیر لاؤ لشکر لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون
کہ حالات کا مقابلہ کر کے دیکھ لو، غالب وہ آیا جس کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں، اور وہ مغلوب ہوا وہ ہوا جس کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، حکومت ہے۔ نمبر 4، تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ معجزے کیوں نہیں دکھاتے جو حضرت موسیٰ نے دکھائے تھے، مگر اس پر بھی غور کیا کرو کہ حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھ کر فرعونی ایمان لے آئے تھے؟ نہیں۔ تم سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزے نہیں دکھائے، اس لیے اہل مکہ ایمان نہیں لائے۔ جبکہ اصل مرض یہ ہے، یعنی اہل مکہ کے ایمان نہ لانے کی وجہ وہ اس لیے نہیں تھا کہ معجزے نہیں دکھائے گئے، بلکہ اصل مرض یہ ہے کہ ایمان لانے سے سرداران مکہ کو اپنی سیاسی، معاشی، مذہبی برتری کا خطرہ، اس کے جانے کا خطرہ تھا، اور ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے۔ اس موقع پر قارون کا واقعہ بیان ہوا کہ دنوی جاؤ مال ہی اسے لے ڈوبا۔ دولت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرنے لگا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اسے اپنی قابلیت اور کوشش کا ثمرہ خیال کرنے لگا، اور اہل حق پر دھونس جمانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی رسوائی کی بلے پڑی۔ اہل مکہ کو اس واقعہ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دولت ہو یا اقتدار، خدا کے باغی کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، اور وہ دولت اور اقتدار جو انسان کو حق کے قبول کرنے اور حق کی پیروی کرنے سے باز رکھے، ناز کے قابل نہیں بلکہ میرا وبال ہے۔ اہل حق کو چاہیے کہ خدا کے باغیوں کی ظاہری شان و شوکت اور دنوی اقتدار سے معیوب نہ ہو، اور نہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ یہ جی اختتام کو پہنچی 16ویں منزل بھی۔ اب 17ویں منزل 17th، اس میں سورہ عنکبوت ہے جی، اور سورہ روم ہے، اور سورہ لقمان ہے، اور سورہ السجدہ ہے۔ سورہ عنکبوت، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس امت کی کامیابی کا جو وعدہ اللہ نے کیا وہ ہجرت اور جہاد کے ذریعے پورا ہوگا۔ جب کفار مکہ کی اظہار رسانی کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ نے مسلمانوں کو اس امر کی تعلیم دی کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ آدمی زبان سے کلمہ پڑھ لے اور عملی زندگی جس طرح چاہے گزارتا رہے، بلکہ کلمہ پڑھ کر انسان یہ عہد کرتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا۔ ایسا کرنے کے لیے اس کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں، اور یہی اس کے امتحان کا موقع ہوتا ہے کہ جس نظریے پر وہ ایمان لایا اس کے لیے کس قدر قربانی دی۔ اگر اس نے صبر و استقامت سے کام لیا، نہ مشکلات سے گھبرایا، نہ احکام الہی کی پابندی سے منہ موڑا، تو وہ سچا مسلمان ہے۔ پھر یہ بتایا اگر باطل کی قوتیں تمہیں دین چھوڑنے پر مجبور کر دیں تو پھر بھی دین نہ چھوڑو، بلکہ گھر یا بار چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ۔ پھر گزشتہ اقوام کی حالات سنائے کہ حق پرستوں کو ہمیشہ ایسے امتحانوں میں ڈالا گیا، مگر ان کی قربانی کا جذبہ ابھرتا ہی رہا، اور حق کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ مغلوب ہوتے رہے۔ پھر دنوی اور اخروی زندگی کا تقابل بیان فرمایا۔ غور کرو کہ دنیا کی آسائشیں خواہ کتنی اعلیٰ پیمانے کی ہو، کتنی وافر ہو، بہرحال عارضی اور چند روزہ ہے، اور دنوی تکالیف کا بھی یہی حال ہے، مگر آخرت کی آسائشیں دائمی ہیں، اس لیے انہیں حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جو لوگ ہماری رضا کی خاطر دین حق پر چلنے کے لیے قدم اٹھائیں گے، ہم ان کے لیے وسائل پیدا کر دیں گے، مگر جو چلنے کا ارادہ ہی نہ کرے منزل پر کیوں کر پہنچے گا۔ یہ ہے سورہ عنکبوت۔ اب یہ سورہ روم میں ایک پیشن گوئی سے سورت کا آغاز ہوتا ہے کہ آج رومی مغلوب ہو گئے مگر چند برس بعد غالب آ جائیں گے۔ اسی طرح آج یہ اصل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت روئے زمین پر دو طاقتیں ہیں، ایک روم اور ایک فارس۔ یہ یورپ سارا آپ سمجھ لیں یہ روم کی سلطنت ہے، اور یہ ایران اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ملک علاقے یہ فارس کی سلطنت ہے۔ یہ دو بڑی طاقتور قومیں موجود تھیں روئے زمین پر، یہ دونوں ہی اصل قوتیں تھیں، حکومتیں مضبوط اور طاقت کے ساتھ۔ تو ایک پیشن گوئی یہ ہوا یہ کہ اس رومی جو ہے روم والے وہ شکست کھا گئے۔ اب روم والے چونکہ اہل کتاب تھے، یہاں عیسائیت بھی تھی اور یہودیت بھی تھی، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پیروکار تھے اور عیسائیت کے، اور یہ آسمانی کتابیں اور آسمانی عہدے دار یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قومیں تھیں۔ اس کے مقابلے میں جو مکہ اور اس کے ارد گرد یہ جو عرب سارے یہ سارے مشرک تھے، یعنی ان کا اسلامی نہ ان کا آسمانی کتب سے یا آسمانی ادیان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو ہوا یہ کہ رومی شکست کھا، اور رومیوں نے شکست کھائی اپنے بالمقابل فارسین سے۔ اب فارسی جو تھے وہ تھے کیا کہتے ہیں اس کو، جو آتش پرست تھے لوگ۔ آتش پرست سے مراد یہ ہے کہ یہ آسمانی کتب کے پیروکار، انبیاء کے پیروکار تھے رومی، اور وہ غیر آسمانی کتب کے مذہب والے تھے، یعنی بت پرست وغیرہ تھے۔ تو جب رومیوں کو شکست ہوئی اور اس کے مقابلے میں فتح غیر آسمانی کتب مذہب کو ہوئی، دین کے لوگوں کو ہوئی، تو مکے میں یہ خیال غالب آ گیا، لوگ اس بات کا چرچا کرنے لگے کہ مکے میں بھی جو لوگ ہیں وہ غیر آسمانی کتب کے ماننے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی کتب اور نبوت کے دائی ہیں۔ تو اس لیے جس طرح بھائی وہاں روم کو شکست ہوئی ہے، اس طرح مکہ میں وہ انہوں نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو بھی شکست ہو۔ تو اللہ پاک نے اس موقع پر جب ان کو یہ شکست ہوئی رومیوں کو، اللہ نے ایک پیشن گوئی وہ قرآن میں غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون، اور ایک پیشن گوئی کی صورت کا آغاز ہوتا ہے کہ آج رومی مغلوب ہو گئے مگر چند برس بعد غالب آ جائیں گے۔ اس طرح آج مکے میں مسلمان مغلوب ہیں مگر بہت جلد یہ بھی غالب آ جائیں۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال ہی مسلمانوں کے غلبہ کا آغاز ہو گیا، اور چند برسوں میں یہ وسیع تر ہوتا گیا، یہ سلسلہ وسیع تر ہوتا گیا۔ ظاہری حالات کو دیکھ کر کوئی شخص مسلمانوں کے غلبہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ انسان آئندہ کے متعلق جو اندازے کرتا ہے وہ سطحی ہوتے ہیں اور غلط بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے سوچ لو کہ آخرت کے متعلق تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے کہ جی اٹھنا ممکن نہیں۔ سن لو آخرت کی زندگی ممکن بھی ہے اور عقل کے عین مطابق بھی ہے۔ پھر مسلمانوں کو غلبہ کے لیے 8 اصول بتائے گئے۔ نمبر 1، دین کے احکامات پر پابند رہو اور دین کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ نمبر 2، اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ نمبر 3، اپنے اندر تقوی کا وصف پیدا کرو۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کرو۔ نمبر 5، شرک سے بچو اور مشرکوں سے دور رہو۔ نمبر 6، تفرقہ بازی اور نا اتفاقی سے بچو۔ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول نہ جانا اور غم کی صورت میں اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ 8 نمبر، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا۔ خوب سمجھ لو کہ سودی کاروبار فرد اور معاشرہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور زکوٰۃ اور ایثار خوشحالی کا ضامن ہے۔ آخر میں بتایا کہ جس طرح باران رحمت کے نزول سے مردہ زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح وحی اور نبوت کی تعلیمات سے مردہ انسانیت میں جان پڑ جاتی ہے۔ آخری نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آخری وحی قرآن مجید ہے۔ قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو گے تو عرب کا ریگستان انسانیت کا گہوارہ بن جائے گا۔ آگے سورہ لقمان قرآن مجید
کتاب ہدایت اور کتاب حکمت ہے. اس سے فائدہ اٹھانے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی پورے اخلاص کے ساتھ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا خواہشمند ہے. یہ کتاب اس حقیقت کا پتہ دیتی ہے کہ یہ دنیا انسان عارضی ٹھکانہ ہے. انسان کی عمر محدود ہے، لمیٹڈ ہے، یعنی اس لیے اس کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں مل سکتا، اور اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے ان کا بدلہ ملنا ضروری ہے. اس لیے یہ کتاب آخرت کی زندگی پر یقین رکھنے کی دعوت دیتی ہے، اور اخروی زندگی کے لیے نقصان دہ کام وہ ہیں جو محض کھیل تماشے اور بیکار وقت اور مال ضائع کرنے کے بہانے ہیں. خدا سے بیزار تہذیب کے فنون لطیفہ اکثر اسی قسم کے مشاغل ہیں جو انسان کی اخروی زندگی کو مستقل عذاب بنا دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں اخروی زندگی کو راحت و آرام کی زندگی بنانا مطلوب ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی بندگی کا جذبہ نشو و نما پائے اور اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ رہے. سورہ السجدہ. موضوع اس کا بنی نوع انسان کو قرآن کی تعلیمات کی طرف دعوت دینا ہے. فرمایا جس خالق نے تمہیں مختلف تبدیلیوں سے گزارا جس خالق نے تمہیں مختلف تبدیلیوں سے گزار کر دانا و بینا انسان بنایا، اسی نے تمہارے جسمانی ضروریات کا سامان اسی کائنات میں پھیلا دیا. اسی خالق نے تمہاری تربیت کا سامان بھی کاٹ دیا، اور وہ اسی طرح تمہاری رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہدایت نازل فرمائی. یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں، یہ کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہے. اگر تم نے اس کتاب کی ناقدری کی تو تمہیں دائمی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر تم اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی سنوارنے میں کوشاں رہے تو ابدی راحتیں تمہارے لیے ہیں. تم پوچھتے ہو کہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ سن لو، وہ دن تو آ کر رہے گا، اور تمہیں اس روز حقیقت کا پورا علم ہو جائے گا، اور تم اس وقت ایمان لانے کی تمنا کرو، مگر اس وقت یہ آرزو کوئی فائدہ نہ دے سکے. آگے جی 18ویں منزل ہے، یہ سورہ احزاب تا ختم سورہ یاسین. تو سورہ احزاب اس کا موضوع اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہیں، منافقین کی منافقت کی پرواہ نہ کریں. 5 ہجری میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پورا عرب مرکز اسلام مدینہ منورہ پر حملہ ہو. یہ منظر دیکھ کر مسلمان یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فتح کا جو وعدہ فرمایا تھا آج اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. اور منافق یہ چے میں گویاں کرنے لگے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے وہ محض بہلاوا تھا. آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے حالات کا مقابلہ کرتے رہے، اور مسلمان بھی اللہ کے حکم کی تعمیل اور حضور کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے رہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا. کفار ناکام اور نامراد لوٹے، اور مسلمان امن اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے، اور تعمیری پروگرام جاری رہا. اس سلسلے میں اللہ نے چند معاشرتی امور کے متعلق ہدایات فرمائی. نمبر 1، منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اس لیے ان کی بیویاں حقیقی بہو نہیں ہوتی. عرب میں صدیوں سے ان کو حقیقی بہو سمجھتے آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم کا خاتمہ کرایا گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہوتا ہے. اگر انہوں نے اس رسم کو نہ توڑا ہوتا تو کیسے ٹوٹے گی؟ نمبر 2، مسلمان عورتیں تمدنی ضروریات کے ماتحت اگر باہر نکلیں تو منہ پر نقاب ڈال دیا کریں. نمبر 3، خلوت سے پہلے طلاق ہو جائے تو عورت پر عدت کوئی نہیں ہوتی.
نمبر 4، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو کسی مومن کو اختلاف رائے کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات بیان فرمائیں۔ نمبر 1، نبی کو تمہاری جان و مال میں تصرف کرنے کا پورا حق ہے، مثلا خودکشی حرام ہے، مگر نبی جان قربان کر دینے کا حکم دے تو جان بچانا حرام۔ پھر نمبر 2، نبی کی بیویاں ساری امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نمبر 3، حضور کی بیویوں کے لیے زیبا نہیں کہ دنوی آسائشوں اور زیب و زینت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ نبی کے گھر یعنی مرکز اسلام میں بیٹھیں اور علم و حکمت پھیلائیں اور یاد الہی میں مصروف رہیں۔ ہاں کوئی شخص کوئی بات پوچھے تو پردہ کی اور میں جواب دیں اور احتیاط کریں کہ زبان سے لوچ نہ پیدا ہو۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے محسن اعظم ہیں، آپ کے احسانات کا حق اس طرح ادا ہوتا ہے کہ سچے دل سے محبت کی جذبہ کے ساتھ ان کی اطاعت کرو اور ان کے احکام پر اعتراض نہ کرو اور ان کی رائے سے اختلاف نہ کرو اور کثرت سے ان پر درود بھیجا۔ سورہ السبا۔ کسی انسان کی بدتمیزی، سرکشی اور بدکاری کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عقیدہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس عقیدہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے زندگی کا جو نقشہ بنتا ہے، اس کا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو۔ ان کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، جنوں اور انسانوں پر ان کی حکومت تھی، انہیں آخرت کی جواب دہی پر یقین تھا، اس لیے ان میں سے کوئی چیز انہیں اپنے رب سے غافل نہ کر سکی۔ اور اس عقیدے کے انکار پر زندگی کا جو نمونہ بنتا ہے وہ قوم سبا کے حالات میں دیکھو۔ اس قوم نے دولت کے نشے میں اللہ سے کھلا مغالطت کی، سیلاب آیا، ان کی خوشحالی کا سامان بھی گیا اور خود بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سوچو کہ جب جو دولت انسان کو اس زندگی، اس دنیا میں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، وہ بلا آخرت میں کیسے بچائے گی؟ پھر اس دولت کا اترانا کیسا؟ اسی لیے دولت ملے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ دولت و قوت اللہ کی بندگی اور دین کی خدمت میں کام لاؤ، ورنہ یہ تمہارے لیے وبال ثابت ہوگی۔ سورہ فاطر۔ موضوع دعوت الی القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وسیع انتظام کیا۔ تمہارے اس جسمانی ڈھانچے کے اندر جو اصل انسان ہے اس کی ضرورت ہے پوری کرنے کے لیے یہ کتاب ہدایت یعنی قرآن نازل فرمائی۔ اس کتاب کی تعلیمات سے اصل انسان زندہ رہتا اور نشو و نما آتا۔ جس طرح کے کھاری اور میٹھا پانی برابر نہیں، روشنی اور تاریکی یکساں نہیں، مردہ اور زندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح اس کتاب سے ہدایت لینے والے اور نہ لینے والے برابر نہیں ہوتے۔ جس طرح ایک ہی پانی سے مختلف رنگوں اور ذائقوں والی سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اس کتاب کی تعلیمات سے جب دل کا دروازہ کھلتا ہے تو مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا۔ اگر اس کتاب کی روشنی میں حق نیابت اور اس کتاب کی روشنی میں حق نیابت اور اس کے تقاضے پورے کرو گے تو انعامات الہی کے مستحق ہوگے، اور اگر اس کتاب سے روگردانی کرو گے تو اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ سورہ یاسین دنوی اور اخروی زندگی کامیاب اور شاندار بنانے کے لیے چند اصول بیان فرمائے۔ نمبر 1، انسان اس دنیا میں خدا کا بندہ بن کر زندگی گزارنے، بندوں کا خدا بن کر رہنے کی حماقت نہ کرے۔ خدا اور بندے کے درمیان عبودیت کا تعلق قائم کرنے، اسے مستحکم کرنے کے لیے انبیاء آتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دامن وابستہ رکھو اور ورنہ خدا سے تعلق کٹ جائے گا۔ نمبر 3، حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ نمبر 4، حضور نے خدا کی طرف سے قرآن کا پیغام پہنچایا
اور اس کے مطابق عملی زندگی بسر کر کے دکھائی۔ ان دونوں کو اپنی عملی زندگی میں مشعل راہ بناؤ۔ نمبر 5، یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اور جو ذمہ داریاں سونپی ہیں ان کے متعلق ایک روز ضرور پوچھ ہوگی۔ مرنے کے بعد انسان کے دو ہی ٹھکانے ہیں، اگر اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہا تو جنت کی راحتیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اگر یہاں اللہ کا باغی بن کر رہا تو وہاں جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا اور اللہ کی پھٹکار برسے گی۔ سوچ لو تمہیں کون سا ٹھکانا پسند ہے۔ آگے منزل ہے 19 نمبر، اس میں سورہ صافات اور سورہ مومن۔ سورہ صافات، اس میں مرکزی مضمون دعوت الی التوحید ہے۔ مشرکین نے سینکڑوں معبود بنا رکھے ہیں۔ دعوت توحید کے بارے میں کے جواب میں کہتے ہیں، نمبر 1، معاذ اللہ، ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے پر ہم اپنے آبائی معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ نمبر 2، یہ قرآن تو صاف جادو ہے، اس کی بات کیوں مانیں۔ نمبر 3، مر کے مٹی ہو جانے کے بعد بھلا ہم کیسے جی اٹھیں گے اور ہم سے حساب کیوں کر لیا جائے گا، یہ تو ایک وہم ہے۔ نمبر مر کے مٹی ہو جانے کے بعد بھلا ہم کیسے جی اٹھیں گے اور ہم سے حساب کیوں کر لیا جائے گا، یہ تو ایک وہم ہے۔ ان خرافات کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کی جواب دہی پر یقین نہیں، اس لیے آخرت کا اجمالی نقشہ کھینچا گیا کہ وہاں عوام اپنے لیڈروں پر الزام دھریں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، پھر لیڈر کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب مجبور کیا تھا کہ شرک اختیار کرو۔ پھر دونوں کا ٹھکانہ آگ میں چلنا ہوگا، پینے کے لیے ابلتا پانی ہوگا اور کھانے کے لیے تھور۔ سوچ لو کیا ایسا ماحول تمہیں پسند ہے؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان حالات بیان ہوئے کہ ان حضرات نے بھی تو توحید کی دعوت دی، ان کی قوموں نے دعوت کو ٹھکرا دیا، نتیجہ یہاں کی تباہی اور وہاں کی تباہی۔ اس لیے اے بنی نوع انسان، عقل سے کام لو، اور نتیجہ یہاں کی تباہی اور وہاں کا عذاب۔ اس لیے اے بنی نوع انسان، عقل سے کام لو، تاریخ سے سبق حاصل کرو اور نبی کی دعوت توحید قبول کرو، قرآن سے ہدایت لو اور آخرت کی کامیابی کا سامان کر لو۔ سورہ صاد، عقیدہ رسالت اسلامی عقائد میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ صرف نبی کی دیانت پر اعتماد کر کے ان اندیکھی حقیقتوں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ پہلی امتوں کی تباہی کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام پر اعتماد نہیں کیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اب بھی نادان یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک انسان اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے تو بھلا ہم کیسے مانیں؟ پھر وہ دعوت اس بات کی دے کہ سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود مان لو۔ یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے، کیونکہ تسلیم کریں یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پہلی اقوام میں بھی نادان کہتے چلے آئے ہیں۔ نمبر 2، دیکھو یہ کائنات جس کا ایک عام حصہ تم بھی ہو، ہم نے یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنائی، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا اور نیابت کی۔ ہم نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا اور نیابت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہم نے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کتاب کی تعلیمات میں غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو اور ان کی روشنی میں نیابت کے فرائض انجام دو۔ باغیانہ طرز زندگی اختیار نہ کرو، مطیع اور باغی کا انجام ایک جیسا نہیں۔ یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ مطیع کے لیے عیش و آرام اور ابدی راحتیں ہیں، اور باغی کے لیے دکھ، تکلیف اور دائمی عذاب ہے۔ اس اصول کی روشنی میں اپنے متعلق فیصلہ کر لو کہ تمہیں کون سا طرز حیات
کس قسم کا انجام پسند ہے۔ آگے سورہ زمر، اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جب تک خلوص نیت کا وصف شامل نہ ہوگا وہ شامل نہ عبادت اور اطاعت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ روش درست نہیں کہ جب آدمی پر مصیبت آ جائے تو خدا آ جائے اور عیش و آرام کی حالت میں خدا اور رسول کا خیال تک بھی نہ آئے۔ سنو، اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے، نمبر 1، تمہارا رخ یعنی تمہاری دلی توجہ اللہ کی طرف ہو، غیر اللہ کی محبت دل سے نکال دو، ہدایت کی بات غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لو۔ نمبر 3، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ نمبر 4، ہمیشہ انجام پر نظر رکھو۔ ان آداب کے ساتھ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرو گے تو تمہارے دلوں پر ایسا نور پیدا ہوگا جو تمہیں سیدھی راہ سے ہٹنے نہیں دے گا اور اللہ کی یاد کی طرف دل کا میلان بڑھے گا۔ جو لوگ اس کتاب سے بے تعلق رہتے ہیں یا اس سے بے توجہی کا سلوک کرتے ہیں تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دل کی سختی پہچان یہ ہے کہ آدمی پر کوئی نصیب دل کی سختی کی پہچان یہ ہے کہ آدمی پر کوئی نصیحت اثر نہ کرے، جیسے پتھر پر پانی کی بوند پڑی اور پھسل کر نیچے گر گئی۔ اخلاص کا وصف پیدا کرنے کے 2 فائدے، اللہ کی خوشنودی اور ابدی کامیابی۔ آگے سورہ مومن، سورہ مومن میں موضوع دعوت القرآن ہے اور مخالفین کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ فرمایا قرآن مجید اللہ سے نے نازل کی اور جیسے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل کرتا رہا۔ گزشتہ اقوام سے جن لوگوں نے کتاب الہی کی مخالفت کی وہ 2 طرح کا ان کو نقصان اٹھایا۔ نمبر 1، اس دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا جو کبھی طوفان، کبھی زلزلہ، کبھی آندھی کی صورت میں ظاہر ہوا اور باغیوں کا صفایا کر کے رکھ دیا۔ نمبر 2، آخرت کا دائمی عذاب ان کے پلے پڑا۔ قرآن مجید کی مخالفت کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ جس طرح گزشتہ اقوام کی دولت و ثروت اور حکومت و اقتدار انہیں عذاب الہی سے نہ بچا سکتا، اسی طرح جس طاقت پر تمہیں ناز ہے اور جس جمعیت پر تم اکڑتے ہو یہ سب جھوٹے سہارے ہیں۔ ان قوتوں سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہٹ درمی سے باز آ جاؤ، قرآن پڑھو، اس پر غور کرو، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرو، پھر دیکھ لینا کہ اس کی تعلیمات تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب پیدا کرتی ہے۔ آگے یہ 20ویں منزل ہے اس میں سورہ حامیم السجدہ، حامیم السجدہ سورت جو ہے اس کا موضوع دعوت الی القرآن ہے۔ فرمایا یہ کتاب اللہ نے نازل کی جو بڑا رحیم ہے، یہ فصیح عربی زبان میں ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے فرما برداروں کا انجام نہایت شاندار ہوگا اور نافرمانوں کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ مگر نادانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی جگہ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ قرآن مت سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور شرابہ کرو۔ قرآن مت سنو، جہاں یہ پڑھا جا رہا ہو وہاں شور مچاؤ تاکہ کوئی سن ہی نہ سکے، اور کہتے ہیں قیامت محض ایک وہم ہے، اور اگر وہ آ بھی جائے تو جیسے ہم یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں اس پر زیادہ راحت و آرام ہوگا۔ ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تو آ کر رہے گی اور بعض اسل پرس بھی ہوگی، اس وقت مجرم اپنے آپ کو بے بس پائیں گے۔ یہی اعضاء جن کے ذریعے یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، قرآن کے خلاف مہمیں چلاتے رہے، اس وقت شہادت دیں گے ان ظالموں نے ہمیں ان برائیوں میں استعمال کیا۔ اور جب صفائی کا گواہ ہی ملزم کے خلاف شہادت دے دے تو سزا سے بچنے کی کون سی صورت باقی رہ جاتی ہے۔ اہل ایمان کو ترغیب دی گئی کہ بہترین بات جو ایک انسان کہہ سکتا ہے یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ کے دین کی دعوت دے، اس لیے تمہارا کام یہ ہے قرآن کی تعلیمات پر خود عمل کیے جاؤ اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہو۔ سورہ شورا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے انبیاء بھی اسی دین کی حق کی دعوت دیتے آئے۔ ہمارا نبی اس دعوت پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، پھر تمہارا اس موسم کی بات سے بدکنا بڑی نادانی ہے۔ اس کتاب پر عمل کرنے والوں میں یہ صفات پیدا ہو جائے، یعنی یہ سورہ شورا کے اندر مختصراً جو اللہ پاک نے کتاب پر عمل کرنے والوں کی صفات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل علی اللہ۔ نمبر 2، گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا۔ نمبر 3، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 4، باہمی مشورے سے اپنے معاملات طے کرنا۔ نمبر 5، خوش دلی سے جائز کاموں میں مال خرچ کرنا۔ نمبر 6، جہاد کرنا۔ نمبر 7، ظالموں کو سزا دینا تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے۔ دیکھو یہ کتنے عمدہ اوصاف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر کتنا احسان ہے کہ تمہیں اس ایسی عمدہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر اس کی قدر نہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ۔ سورہ زخرف، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا کہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو، تم نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ جب بھی قرآن دنیا سے نابود نہیں ہوگا بلکہ اس کی دعوت جاری رہے گی۔ تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی روش چھوڑ کر قرآن کی بات کیسے مان لیں؟ سنو، قرآن جس روش کی دعوت دیتا ہے اس کا مقابلہ اس روشنی سے کرو جو تمہارے بڑوں نے اختیار کر رکھا۔ سنو، قرآن جس روش کی دعوت دیتا ہے، یعنی جس طریقہ زندگی کی دعوت دیتا ہے اس کا مقابلہ اسی روش سے کرو، اور جو تمہارے بڑوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ اگر تم انصاف سے کام لوگے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے قرآن اور ہمارے نبی کی روش بہتر اور مفید تر ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا تو مکہ یا طائف کے کسی سردار پر نازل ہوتا۔ خوب، گویا اللہ کی نعمتیں تمہاری تجویز کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے۔ خدا کے مقابلے میں بندے کی اس جرت اور شوخی کا کیا کہنا۔ سنو، قرآن سے روگردانی کرنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے آدمی کے دل اور دماغ پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، پھر اس میں حق شناسی کی صلاحیت رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے برعکس قرآن سے لگاؤ اور محبت کی وجہ سے انسان میں فہم سلیم پیدا ہوتا ہے، وہ آسانی سے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور حق بات سنتے ہی اس کا دل اثر قبول کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیوی اور اخروی زندگی سنور جاتی ہے۔ آگے جی، سورہ دخان، یہ قرآن تمہارے لیے مکمل ضابطہ زندگی ہے۔ اس کے باوجود اگر تم اس کی تعلیمات کی پیروی نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں طرح طرح کے رخنے پیدا ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ اس دنیا میں بے چینی اور آخرت میں رسوائی اور عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ قوم فرعون کے حالات دیکھ لو، انہوں نے احکام الہی سے منہ موڑا، تباہ ہوئے اور عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ اس سے عبرت حاصل کرو، تمہارا اپنا ہی فائدہ اسی میں ہے کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق احکام الہی کی پیروی کرو اور ہر پہلو سے اپنی زندگی کو کامیاب اور شاندار بناؤ۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ، اس کا موضوع عزت کا دار و مدار اللہ کی کتاب کی پیروی کرنے پر ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات سنتے ہیں اور تکبر کی وجہ سے سنی انسنی کر دیتے ہیں یا اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اللہ کی بدترین مخلوق اور ننگے انسانیت ہے، خواہشات کے غلام ہیں اور فانی لذتوں پر فریفتہ ہے۔ خواہشات کی بندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے اور اس کے کان حق کی آواز سننا پسند نہیں کرتے، ان کی آنکھیں حق دیکھنے کو تیار نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں حق کی طرف بڑھنے کا ارادہ، شوق اور ولولہ پیدا نہیں ہوتا، وہ بس انسان نما حیوان بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے احکام پر عمل درآمد کرنا، ان کا انکار کرنا بے شک بڑا جرم ہے۔ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا اور ان کا انکار کرنا بے شک بڑا جرم ہے، مگر احکام الہی کا مذاق اڑانا تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایسی حرکتوں کا نتیجہ اس وقت سامنے آئے گا جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزا سنائی جائے گی کہ تم عیاشیوں میں مگن رہے اور تکبر کی وجہ سے ہماری آیتوں کو ہنسی مذاق کا سامان بنا لیا، لو اب ہمیشہ کے لیے آگ میں جلتے رہو
اور اس سے نکلنا تمہارے لیے ممکن نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ جی اس اسرار تنزیل کا اس کے 2 حصے تکمیل کو پہنچے. اس 2 حصوں میں اب صرف آخری 10 منازل رہ گئے. یعنی یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو اس طرح تقسیم کیا تھا جس طرح رمضان میں 30 دنوں میں عموماً قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے. ہر روز کی جو ایک منزل ہے اس ایک منزل کے حساب سے حضرت نے ان کے اندر منازل قائم کی اور اس میں 25 منزلیں رکھی کیونکہ عموماً 25 کو رمضان مبارک 25 کو قرآن پاک عموماً مساجد میں ختم ہوتا ہے. تو وہ جو 25 منزلیں ہیں وہ روز کی ایک منزل کا پورا تلخیص خلاصہ، ایک منزل جو پڑھی جاتی ہے اس منزل کا پورا خلاصہ ایک منزل میں حضرت نے لکھ دیا تاکہ اس روز اگر جس روز لوگ اس قرآن پاک کے مساجد میں، ہم اس کا طریقہ یہی کرتے تھے کہ مساجد میں جب تراویحیں ختم ہو جاتی اس کے بعد وتر پڑھ کے تو 5 منٹ کے لیے اس میں صرف یہ ایک منزل کا یہ خلاصہ احکامات کا جو اس دن قرآن پاک سنا ہوتا ہے اس کا ترجمہ یہ بیان کر دیا جاتا. اور اس سے کم از کم جو نمازی ہیں ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آج کی منزل جو قرآن پاک کی تراویح میں پڑھی گئی اس میں کیا احکامات تھے ہمارے لیے، اور وہ ہماری پھر زندگی کا حصہ بننے میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی. تو اس حساب سے یہ جو 20 منازلیں ختم ہو گئی، اب صرف 5 منزلوں کا خلاصہ باقی رہ گیا. انشاءاللہ اگلی محفل میں اس طرح یہ بھی کتاب پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی اس طرح اس کے پڑھنے میں. جی